السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ العقیدۃ الواسطیہ للامام احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیہ الحرانی کی اس کتاب کا درس جاری ہے، اور جس شرح سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ ہے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح اس کتاب پر۔ ہم لوگ پہنچے تھے اس کے پہلے والے درس میں یہ بیان ہوا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو صفتیں سمع اور بصر کے تعلق سے۔ سمع اور بصر، اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اور اس ضمن میں جو آیت آئی تھی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک اور صفت مشیت اور ارادہ۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا چاہنا، المشیئہ والارادہ، ارادہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ کا ہم اثبات کرتے ہیں، اس کو ثابت کرتے ہیں، کیونکہ مشیت اور ارادہ ثابت ہے قرآن و سنت اور اجماع سے۔ اس کے لیے سب سے پہلے دلیل دیتے ہیں، شیخ الاسلام کہتے ہیں وقولہ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، وقال ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ يفعل ما يريد، وقال احلت لكم بہیمۃ الانعام الا ما يتلى عليكم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ يحكم ما يريد، وقوله فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء۔ یہ جو چار آیتیں ابھی ذکر کی گئیں، ان کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت مشیت اور ارادہ سے ہے، اور جیسے ابھی بیان ہوا مشیت اور ارادہ یہ ثابت ہے قرآن و سنت سے اور اجماع سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے، اللہ کا چاہنا اور اس کا ارادہ کرنا، اور جیسے کہ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چاہنا، ارادہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور یہ جو ارادہ ہے یہ دو قسم کا ہے جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ سب سے پہلے آیتوں پر غور کرتے ہیں۔ قولہ ولولا اذ دخلت، ولولا اذ دخلت، یہ جو میرا نسخہ ہے اس میں اذا لکھا ہوا ہے، اذ صحیح ہے اوپر والے، لیکن شرح میں اذا لکھا ہے۔ آپ لوگوں کے نسخے میں کیا ہے؟ اذ ہے، اذ صحیح ہے، اس کو اذا غلطی سے یہ لکھا گیا ہے۔ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله، علیکم السلام، تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چاہا۔ یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو چیز، اللہ کا چاہنا یہ صفت ہے۔ یہ باغ والوں کا ذکر جو سورہ الکہف میں ہے اس کے تعلق سے، جب ایک نے دوسرے ساتھی سے اپنے کہا ولولا اذ دخلت جنتک، ای ہل اذا دخلت بستانک، کہ کیوں نہیں جب تو اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے، یا ہوا جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، تجھے تو کہنا چاہیے ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، ای ان شاء ابقاها وان شاء افناها اعترافا بالعجز وان القدرة للہ سبحانہ، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو ختم کر دے، فنا کر دے۔ اس میں اعتراف ہے اپنا عاجزی کا، انسان اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جو قدرت ہے تمام کی تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔
تو جب انسان یہ کہتا ہے ما شاء اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، یہ جو چیز باقی ہے، جب کسی چیز کو انسان دیکھتا ہے اور وہ بہت اچھی لگتی ہے یا کوئی ایسی چیز لگتی ہے اس کو جو تعجب میں ڈال دے، اسے کہنا چاہیے ما شاء اللہ، کیونکہ یہ ما شاء اللہ یہ اس کے اپنے، یعنی ایک طرح سے وہ اعتراف ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اللہ نے چاہا تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو ختم بھی کرنے پر قادر ہے۔ تو جو چیز ہے، جو نعمتیں ہیں، وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، اس میں یہ میرا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا، تو اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی قدرت۔ وَأَنَّ الْقُدْرَةَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ۔ قال بعض السلف، شیخ کہتے ہیں کہ بعض سلف یہ کہا کرتے تھے من اعجبہ شیء فلیقل ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، جب کوئی چیز دیکھ کر کوئی اچھی لگے تو کہنا چاہیے ما شاء اللہ، اللہ ہی تعالی نے اس کو دیا ہے، عطا کیا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں بتا دوں کہ بعض لوگ نظر بد سے بچنے کے لیے ما شاء اللہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر کسی کی تعریف کر دی جائے تو بولتے ہیں نہیں پہلے ما شاء اللہ بولو، نہیں تو نظر لگ جائے گی۔ ما شاء اللہ بولنا چاہیے، لیکن نظر بد سے بچنے کے لیے ما شاء اللہ بولنے کی دلیل چاہیے۔ تو نظر بد سے بچنے کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ برکت کی دعا کرنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ یہ کہنا تبارک اللہ، اس کا تو کوئی یہاں پر ثبوت نہیں ہے، بلکہ برکت کی دعا کیسے کہیں گے؟ اللہم بارک یا بارک اللہ فیک، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ وقولہ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولکن اللہ یفعل ما یرید، دوسری آیت، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پہلے جو قصہ تھا، پہلے جو آیت تھی، وہ باغ والوں کے قصے کے تعلق سے تھا۔ کوئی اس نے چیز دیکھی جو اس کو بڑی اچھی لگی، اس کا باغ، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا تم نے یہ کہا ہوتا ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ۔ اس آیت میں غور کریں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کا یہاں پر بھی ثبوت ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، وعلیکم السلام، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہاں پر پہلے پوری آیتیں پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ تیسری آیت ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، جو آگے والی آیت میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل، پوری آیت جو ہے۔ تو مویشی جانور میں گائے، بکری، بھیڑ اور اونٹ حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے، سوائے ان کے جن کی حرمت بیان کی جائے گی جو اگلی آیت میں، الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، یہ حلال تو ہے تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، سوائے ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا۔ الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں، جب عمرہ یا حج کا احرام آدمی پہن لیتا ہے، احرام کی حالت میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس میں جو احرام میں جو محظورات ہیں، جن چیزوں کو سے بچنا ہے، ان میں سے شکار کرنا بھی ایک ہے۔ ان میں کیا ہے؟ شکار کرنا بھی سے بھی بچنا ہے۔
تو یہ محرم جو احرام کی حالت میں نہ ہی وہ شکار کرنا اس کے لیے جائز ہے، اور نہ ہی وہ کسی دوسرے کو بتا سکتا ہے کہ جو شکار کرو، وہاں پر شکار ادھر گیا ہے، اور نہ ہی اس کے لیے شکار کیا جائے تو اس سے وہ کھا سکتا ہے۔ یہ شکار اس کے اوپر حرام ہے۔ اس سے مستثنیٰ ہے سمندر کے مچھلیاں، سمندر کی مچھلیاں کھا سکتا ہے وہ، لیکن جو بری جانور ہیں اس کا شکار جائز نہیں اس کے لیے۔ یہ سارے جو احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، کیوں؟ اس کی حکمت ضروری نہیں کہ ہم جانیں۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ بے شک جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ شیخ کہتے ہیں اس میں وَقَوْلُهُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، أي لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ یہ آپس میں نہ لڑتے تو یہ نہیں لڑتے۔ لِأَنَّهُ لَا يَجْرِي فِي مُلْكِهِ إِلَّا مَا يُرِيدُ، کیونکہ اللہ کی بادشاہت میں وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ لا راد لحکمہ ولا مبدل لقضائہ، اللہ تعالیٰ جو حکم کر دیتا ہے، فیصلہ کر دیتا ہے، اس کو کوئی رد کرنے والا نہیں، اور اس کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اب میرا ایک سوال ہے، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اپنے سامنے، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہا ہے، اس آیت میں بھی ہے۔ کیا نافرمانی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے؟ آپ جواب دیں۔ کیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نافرمانی؟ نہیں چاہتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کفر چاہتا ہے؟ اس آیت میں ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے۔ ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن، عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی بعض چیزیں جو چاہتا ہے وہ پسند کرتا ہے، اور بعض چیزیں جو چاہتا ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ پسند کرے۔ یہی بتانا مقصود تھا کہ جو ہم سمجھتے ہیں نا چاہنا، ہم کس کو چاہتے ہیں؟ چاہنا ہم کہتے ہیں اس چیز کو اردو میں جسے ہم پسند کرتے ہیں۔ ہم اردو میں چاہنا کس کو کہتے ہیں؟ جسے ہم پسند کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس چیز کو اچھی طرح سن لیں، نہیں تو کیونکہ جو گمراہ لوگ ہوئے اس باب میں، اس لیے کیونکہ اس مسئلے کو اچھی طرح نہیں سمجھنے کی وجہ سے ایک طرف قدریہ گمراہ ہو گئے اور ایک طرف جبریہ گمراہ ہو گئے، اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں پر طنز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو ایسا کیوں، اللہ تعالیٰ نے چاہا اسی لیے تو ایسا ہوا ہے۔ آج غیر مسلم طنز کرتے ہیں نا مسلمانوں پر، تم تو کہتے ہو کہ ہر چیز جو اللہ چاہتا وہی ہوتا ہے، تو دیکھو یہ جو ہے تم نے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے تم کو، تمہاری اس طرح سے کوئی تمہارے اوپر ظلم اگر کر رہا ہے تو یہاں پر اچھی طرح اس بات کو سمجھ لو۔ ہم جس چیز کو چاہتے ہیں کہتے ہیں، جس چیز کو ہم چاہتے ہیں رغبت سے اور محبت کرتے ہیں اس چیز سے۔ اپنی زبان میں ہم چاہنا کس کو کہتے ہیں؟ ہم اس چیز کو چاہتے ہیں تو ہم اس کو پسند کرتے ہیں، یہ معنی ہے ہم لوگوں کی زبان میں چاہنے کا۔ عربی میں ضروری نہیں ہے کہ جو ہم لوگ چاہنا بول رہے نا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ما شاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا، تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند بھی کرتا ہے۔ اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لو، کیونکہ ہم کہتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ تو کیا ضروری ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں اپنے زبان میں چاہنا،
وہ اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا اس لیے لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں، لیکن اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس کو. فساد کو اللہ تعالیٰ پسند، ان اللہ لا يحب الفساد، واللہ لا يحب الفساد. اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. لیکن کیا اللہ نے چاہا ہے فساد ہونا؟ چاہا ہے لیکن پسند نہیں کرتا. ہم اپنی زبان میں چاہنا، اسی لیے قرآن کا ترجمہ صرف پڑھ کر، جو اپنی زبان میں اردو، چونکہ اردو زبان ویسی وسیع نہیں ہے، جس کو چاہنا ہم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں عربی میں یحب، پسند کرنا. اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. اور ایک چیز ہے اللہ کا ارادہ کرنا، ارادہ کرنا اور کسی چیز کو چاہنا. چاہنا کا معنی ضروری نہیں کہ وہ پسند بھی کرتا ہو. کفر ہو رہا ہے، کیا اللہ کی اجازت کے بغیر کفر ہو رہا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے کافروں کو، اللہ نے انہیں ڈھیل دے دی ہے، مہلت دی ہے. ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اب سمجھ گیا آپ؟ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. یہاں پر آیت دیکھو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا. اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. اَيْ لَوْ شَاءَ سُبْحَانَهُ وَعَدَمْ اقْتِتَالِهِمْ لَمْ يَقْتَتِلُوا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ آپس میں نہیں لڑتے تو نہیں لڑتے. لِأَنَّهُ لَا يَجْرِي فِي مُلْكِهِ. کیونکہ اس کی بادشاہت میں کوئی چیز نہیں ہوتی جو وہ نہیں چاہتا. ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو جاری کیا ہے کونی طور پر. یاد رکھو جو لفظ بول رہا ہوں میں، کونی طور پر اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا اس کو، یا اسے مہلت دیا، اس کو چھوڑ دیا، یا اس کی اجازت دی ہے. کس لیے؟ اس کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک ناموں میں سے الحکیم ہے، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اس نے چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو پیدا کیا. ابلیس خیر ہے یا شر ہے؟ شر ہے. اللہ تعالیٰ نے خیر کو بھی پیدا کیا، شر کو بھی پیدا کیا. ہمارا عقیدہ ان مجوسیوں جیسا نہیں ہے جو کہتے ہیں خیر کو پیدا کرنے والا دوسرا خدا اور شر کو پیدا کرنے والا دوسرا خدا ہے. یہ قدریہ کا عقیدہ، جو قدریہ کا عقیدہ آگے بیان ہوگا، اسی لیے ان کو مجوس ہذہ الامہ کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف ہم شر نہیں منسوب کریں گے. اللہ تعالیٰ کو کیسے کہہ دیں کہ یہ شر اللہ نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شر پیدا کیا ہے حکمت سے، کیونکہ شر میں محض شر نہیں ہوتا. یاد رکھو اس بات کو، محض یعنی ہر حال میں شر نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کچھ خیر بھی ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر غور کرو، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جنت اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. فرشتوں کو پیدا کرنے میں خیر ہے کہ نہیں؟ فرشتے اللہ کے عبادت گزار مخلوق ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ حکمت سے اس نے پیدا کیا. اسی لیے جب فرشتوں نے پوچھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون. میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے حکمت کے، اس کے اسرار ہر مخلوق جان لے، ضروری نہیں ہے. بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکمت میں اور وہ اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم اس کے اوپر اس نے حکمت سے پیدا کیا. ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ابلیس نے بہکایا اور آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی. یہ غلطی ہونا خیر ہے یا شر ہے؟ بظاہر تو شر ہے نا. گناہ کرنا شر ہے کہ نہیں؟ شر یعنی برائی. ہم لوگوں سے گناہ ہوتا ہے، شر ہے یا نہیں ہے؟ ہے شر. ایک خیر ہے نیکی کا کام کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. اللہ کا حکم ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. مانگنے والا جو آتا ہے نا سائل، اس کو دھتکارو مت. یعنی اگر آپ اس کو کھلا دیتے ہیں کچھ
یہ نیکی کا کام ہے کہ نہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں یہ لوگ مسکین و فقیر کو. یہ نیکی ہے، محض نیکی ہے. یہ ایک پہلو گناہ کا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، جب اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے. چلو آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آدم علیہ السلام نے گناہ کے بعد توبہ کی، توبہ کی، توبہ کی. یہ توبہ کرنا یہ شر ہے یا خیر ہے؟ خیر ہے. ٹھیک ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، جب وہ توبہ کرے خیر ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ گناہ کو نہیں پسند کرتا، گناہ اس سے سرزد ہوا ہے، اس کی حکمت ہے، اس نے لکھ دیا بنی آدم پہ بعض چیزیں، انسان کا اس میں دخل ہوتا ہے گناہ کرنے میں، اسی لیے تو اس کا مواخذہ ہوتا ہے اس کے اوپر. اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھو، اس لیے کیونکہ اس میں فرقے بنے ہیں، گمراہ فرقے، اہل بدعت کی فرقے، اور آج بھی بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے وہ یا تو وہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، یا وہ اصلی وہ کافر ہیں تو پھر وہ اس ایمان اور اسلام سے دور ہوتے ہیں اور وہ اللہ سے بھی دور ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خدا کا تصور ہی ختم کر دیتے ہیں، اپنے اللہ کا تصور ہی نہیں مانتے وہ، کہ یہ برائی. اور اسی لیے جب ملحد اور دہریوں کے بات سنی جاتی ہے کہتے ہیں کہ پھر برائی کیوں ہے؟ سننا نہیں چاہیے آپ لوگوں کو، اہل بدعت کی اور گمراہ لوگوں کا نہیں سننا چاہیے. میں مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ جب وہ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، رحمت کرتا ہے، رحم کرتا ہے، تو یہ فلسطینیوں پر کیوں اتنا ظلم ہوا اور ان کو کیوں مروایا؟ نعوذ باللہ، اللہ کی حکمت پر کیونکہ انہوں نے یہ نہیں سمجھا، وہ نہیں سمجھ پائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں پر غفور الرحیم ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ الحکیم بھی ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، سخت سزا بھی دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بعض چیزوں کو جاری کیا ہے تاکہ یہ دنیا آپ کے لیے آزمائش کا اور ٹیسٹ ہو. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ نتیجتاً کیا کرتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نہیں سمجھا، یا دین کو نہیں کبھی سمجھا، یا کسی نے نہیں سمجھایا. اور اسی لیے میرے بھائیوں ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات پہ غور کیا جائے اور ان پر ایمان لایا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر، اللہ کے ناموں پر، اس کی صفات پر کو سیکھا جائے. جو اللہ نے قرآن میں کیوں بیان کیا اپنے اسماء اور صفات؟ صفات یعنی ایٹریبیوٹس، اپنے ناموں کو کیوں بیان کیا، اپنے ایٹریبیوٹس کو کیوں بیان کیا؟ کیا اس لیے کہ بس ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نہیں جانتے، یا صرف یاد کرنے کے لیے، یا قرآن تدبر کے لیے بھی ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب تواب الرحیم ہے کیونکہ اس نے اس آیت کو پڑھا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے یرید اللہ ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم توبہ کرو، تمہاری توبہ قبول کرے، تو وہ گناہ کرنے کے بعد نا امید نہیں ہوگا، وہ اللہ کے ان اسماء اور صفات پر ایمان لاتے ہوئے توبہ کرے گا. دیکھ رہے ہیں کیا اس کا اثر ہوتا ہے؟ واضح ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے جو شر ہے، جیسے ابلیس کا پیدا ہونا، گناہوں کا ہونا، زمین میں غارت اور فساد، یہاں تک کہ شرک اور کفر، اللہ نے چاہا ہے لیکن اللہ نے پسند نہیں کیا ہے اس کو. سمجھ گئے آپ لوگ؟ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو رہا ہے. اور چاہا کیوں اللہ نے ہے؟ یہ اس کی حکمت ہے اس پہ.
اگر لوگوں کو ظالم ظلم کر کے اہل ایمان پر جو ظلم کہیں بھی ہوتا ہے ان کو مارا جاتا ہے، جو لوگ آج اعتراض کرتے ہیں اور نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں، بلکہ ان کی عقل اعتراض کے لائق ہے، کیونکہ وہ نہیں سمجھ پائے اس کی پیچھے کی حکمت، اور نہیں سمجھ پا رہے، ان کے پاس علم نہیں، وہ جاہل لوگ ہیں، گرچہ وہ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہلائیں لوگوں کے بیچ میں، بڑے مفکر کہلائیں لوگوں کے بیچ میں، تو آپ اگر ان سے ان کی باتوں کو سنیں گے تو لگے گا کہ ان کا علم بالکل ادھورا ہے۔ اور یہ علم کیا، جیسے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جو ظلم ہو رہا ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، معصوم بچے، اس کا کیا قصور ہے؟ اور بے قصور لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، بظاہر تو شر ہے نا، بظاہر شر ہے، لیکن اس کے پیچھے جو خیر ہے ان کی عقل نہیں پہنچتی وہاں تک۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن میں ہر طرح سے بیان کر دیا ہے۔ کبھی غور کیا کرو، قرآن کو پڑھو تو غور کرو۔ کوئی مثال بتا سکتا ہے اس طرح کی جو باتیں ابھی آ رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، بارک اللہ فیک، خضر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام، ایک بچے کو انہوں نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں آپ نے قتل کیا؟ کیا اس بچے کا قتل ہونے میں خیر تھا کہ نہیں؟ خیر تھا۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بہت ساری جو چیزیں آتی ہیں جو ہم شر جس کو سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں شر کا پہلو زیادہ، ہو سکتا ہے اس میں خیر بھی ہو۔ جن بچوں کو یا ایسے مومنوں کو ظلم کر کے مار دیا جاتا ہے، ہمارا ایمان جو یہ بھی بتاتا ہے اللہ کے اوپر، اللہ کے ارادہ اور مشیت پر ایمان رکھنا، اس سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا سے زیادہ ان کے لیے آخرت میں ہے، اور اہل ایمان کے لیے دنیا سے بہتر آخرت ہے۔ تو یہ اشکال ختم ہو جاتا ہے ہمارے لیے، یہ اشکال ان کے اوپر ہمیشہ باقی رہے گا جو آخرت کے منکر ہیں، اور وہ گھٹتے رہیں گے اس میں، ہے یا نہیں؟ اور اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر صبر کا پہلو جو ہے، جب ہم اس کو جانتے ہیں تو پھر صبر بھی اہل ایمان ہی کرتا ہے نا۔ ایک صبر ہوتا ہے جو ایمان والے کرتے ہیں، جو اچانک کسی حادثے پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ نے اس کو مقدر کیا تھا، میرے لیے مجھے یہ شر لگ رہا ہے، اس میں کچھ خیر کا بھی پہلو ہے، لیکن اس میں بظاہر شر مجھے لگ رہا ہے۔ اہل علم کی موت شر ہے کہ نہیں ہے؟ توحید کو بتانے والے لوگ کم ہو جاتے ہیں، ان سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس اہل علم کی موت پر، اس اہل علم کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھا ہے، اس دنیا سے بہتر ہے کہ نہیں؟ ایمان اور ایمان کی حالت میں اگر موت ہوئی ہے، والآخرۃ، پورا کرو، خیرون کا کیا معنی ہے؟ وہ ابقا کا کیا معنی ہے؟ بہتر ہے دنیا سے، اور وہ باقی رہنے والی ہے، آخرت۔ کیا مومن چاہتا ہے کہ نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھیں جنت میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا، اس موت سے تو ہم سب کو گزرنا ہے،
موت آدمی پسند کرتا ہے؟ نہیں. انکم لن تروا ربکم، تم ہرگز اپنے رب کو نہیں دیکھو گے اس دنیا میں جب تک تم مر نہ جاؤ، کیونکہ مرنے کے بعد مومن کیا ہاں جنت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا. دیکھو آگے، وَقَوْلُهُ أُحِلَّتْ لَكُمْ أي أُبِيحَتْ وَالْخِطَابُ لِلْمُؤْمِنِينَ، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے یعنی مومنوں کے لیے، بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام یعنی مویشی جانور، ای الابل والبقر والغنم. مویشی جانور جب کہا جائے تو اس میں کیا آتے ہیں؟ اونٹ، گائے اور بھیڑ بکریاں. الغنم میں بھیڑ اور بکریاں دونوں آتی. الا ما یتلی علیکم، سوائے وہ جو تمہارے تلاوت کر کے ابھی تم نے پڑھ کر سنا دیا جائے گا، جسے اگلی آیت میں ابھی بیان ہوا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر الی آخرہ. استثناء من بہیمۃ الانعام، ویسے بہیمۃ الانعام حلال نہیں ہے. گر کر مر جائے، پھانسی لگ جائے جانور کا، ہے نا، یہ یا کوئی جانور ان کو اس کو نوچ پھاڑ کھائے، تو یہ سب جانور جو ہے مر جائے اس طرح سے تو مردار حلال نہیں. لیکن اس کے علاوہ جو بہیمۃ الانعام ہے، یہ بہیمۃ الانعام وہ حلال ہے. والمراد به المذکور فی قولہ، اس سے مراد جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول میں، حرمت علیکم المیتہ الآیہ التي بعدها بقلیل، وقولہ غیر محل الصید وانتم حرم، استثناء آخر من بہیمۃ الانعام، یعنی احرام کی حالت میں اس کا شکار کرنا جائز نہیں ہے. تو بہیمۃ الانعام جو بیان ہوگا اگلی آیت میں، اور وہ بہیمۃ الانعام جو اصل میں حلال تو ہے تمہارے لیے، لیکن یہ بہیمۃ الانعام تمہارے لیے ایک حالت میں حلال نہیں ہوتے، اور وہ یہ ہے کہ تم ان کا شکار کر کے کھاؤ احرام کی حالت میں، یا تمہارے لیے جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو تمہارے لیے شکار کیا جائے ان کا، تو وہ تم کو نہیں کھانا ہے. واضح ہے؟ ٹھیک. احرام کی حالت میں تم جا رہے ہو اور بھوک لگی ہے، ہوٹل پہ رکتے ہو اور وہاں پر تم کو بکری کا گوشت لا کر دیا جاتا ہے، کھاؤ گے یا نہیں کھاؤ گے؟ کیوں؟ نہیں سنائی دیا؟ بارک اللہ فیک. وہ شکار نہیں ہے، یہ جو پالتو جانور ہے نا یہ شکار نہیں ہوتے. شکار ہوتے ہیں جو جانور جنگلی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جنگلی جانور شکار، جیسے جنگلی گدھا، ٹھیک ہے. والمعنى احلت لكم بهيمة الانعام كلها الا ما كان منها وحشيا، یعنی تمہارے لیے بہیمۃ الانعام تمام کے تمام حلال، الا ما كان منها وحشيا فانه صید لا يحل لكم في حال الاحرام. صید جو ہے نا شکار، یہ حرام ہے احلال اس کی حالت میں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو کوئی مرغی کا لا کر کھلاتا ہے تو آپ کوئی حرج نہیں کھانا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح مچھر کو مارنے میں کوئی حد نہیں ہے احرام کی حالت، ٹھیک ہے. فقول وانتم حرم فی حال النصب علی الحال، والمراد بالحرم من هو محرم، محرم یعنی احرام کی حالت میں جو ہو، حج یا عمرہ میں، بحج او عمرہ او عمرۃ او بہما، یا حج اور عمرہ میں ہو یا ایک ساتھ حج اور عمرہ کی نیت ہو. ان اللہ یحکم ما یرید من التحلیل والتحریم لا اعتراض علیہ. یاد رکھنا اس پر، جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حکمت سے پیدا کیا اور حکمت سے اپنے حکم کو جاری کیا ہے تو اس پر اعتراض کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے. اور جو اعتراض کرتے ہیں اللہ پر، یہ اعتراض کرنا یہ اللہ کی حکمت پر اعتراض کرنا ہے. سمجھ گئے؟ مسلمان تسلیم کا راستہ اختیار کرتا ہے، اعتراض نہیں کرتا. الشاہد من الآیات، آیت میں شاہد کیا ہے؟ شاہد کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، اصل جو چیز آیت میں جو اس مسئلے کی طرف بتا رہی ہے، جو مسئلہ ان فیہا اثبات المشیئہ والقوہ والحکمہ والحکم والارادہ صفات من للہ تعالی علی ما یلیق بجلالہ. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت
چاہنا، قوت، حکمت، ارادہ، اس کا ثبوت ملتا ہے، اس کا اثبات ہے، جیسے کہ اللہ کے لیے لائق ہے۔ وَقَوْلُهُ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ اس میں جو 3 آیتیں ہیں، اس میں پہلی آیت پر دیکھو، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کوئی اچھی چیز دیکھ کر کے، یہ جو اچھی چیز تمہیں ملی ہے جس پر ماشاء اللہ کہنا، یہ کیا ہے؟ یہ تم پسند کر رہے ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، یہ قتال لڑنا یہ ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ حکم کرتا ہے۔ تیسری آیت دیکھو، اللہ نے جو شریعت میں حلال اور حرام کیا بعض چیزوں کو، اس کی حکمت سے۔ چوتھی آیت پہ غور کرو، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستہ پر ڈالنا چاہتا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، اور جس کو بے راہ رکھنا چاہتا ہے، دیکھو بے راہ رکھنا چاہتا ہے، اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے کوئی آسمان پر چڑھے یا آسمان پر چڑھتا ہے۔ اس آیت میں غور کرو، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ تعالیٰ جس کے لیے ارادہ کرتا ہے ہدایت دینے کا، من شاء اللہ سبحانہ ان یوفقہ ویجعل قلبہ قابلا للخیر، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دیتا ہے اور اس کے دل کو خیر کو قبول کرنے کے لیے بنا دیتا ہے، خیر کے قبول کرنے کی صلاحیت دے دیتا ہے، یہ توفیق دے دیتا ہے۔ ومن اسم شرط جازم و یرد مجزوم علی انہ فعل الشرط، اب میں اس میں جو اس کو میں نہیں یہاں پہ بیان کروں گا کیونکہ اس کی اکثر لوگ نہیں سمجھیں گے۔ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے اسلام کے لیے، یہ مجزوم ہے بجواب الشرط۔ والشرح الشق واصلہ التوسع وشرحۃ الامر، شرح کہتے ہیں پھیلانے کو، کسی چیز کو کشادہ کر دینے کو۔ وشرحت الامر کہا جاتا ہے، شرحت الامر میں نے اس چیز کو بیان کر دیا، یعنی کہ بینتہ ووضحتہ، یعنی اس کو بیان کر دیا، واضح کر دیا۔ اسی لیے کتابوں کی جو شرح ہوتی ہے نا، وہ الفاظ کو بیان کرتی ہیں، واضح کرتی ہیں۔ والمعنی یوسع، اللہ تعالیٰ کیا اس کا معنی کیا ہے؟ یوسع اللہ صدرہ للحق، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو، اس کے سینے کو حق کو قبول کرنے کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، حق کو قبول کر لیتا ہے وہ۔ الذی هو الاسلام، جو اسلام ہے، حتی یقبلہ بصدر منشرح، یہاں تک کہ وہ اس کو قبول کر لیتا ہے کشادہ دل سے، کھلے دل سے۔ ومن یرد ان یضلہ، اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے، ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہاں پہ ایک سوال آئے گا جو آگے ہے، ٹھیک ہے، آگے آ رہا ہے اس کا جواب، یعنی ومن شاء سبحانہ ان یصرفہ عن قبول الحق، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کہ یہ حق قبول نہ کرے تو یجعل صدرہ ضیقا، اس کے دل کو یا اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، ای لا یتسع لقبول الحق، اس کا دل حق کو قبول کرنے کے لیے کشادہ نہیں رہتا۔ حرجن یعنی شدید الضیق، ضیق یعنی اور سخت، یعنی یہ لفظ تاکید کے طور پر آیا ہے، یعنی اور زیادہ اس کا دل کو تنگ کرتا جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے۔ فلا يبقى منه منفذ للخير وهو تأکید لمعنى ضيقا، پھر کوئی خیر کے داخل ہونے کی جگہ اس کے اندر باقی نہیں رہتی، اور یہ تاکید ہے ضیقا کا، یعنی ضیق کا معنی ہے تنگ ہو جانا، ضیقا حرجن، حرجن کا معنی بھی، لیکن کیوں حرجن کو پھر ذکر کیا؟ تاکید کے لیے، اس کا دل بالکل تنگ ہوتا جاتا ہے۔ کأنما یصعد فی السماء، کأنما جیسے کہ اسے لگتا ہے کہ آسمان پہ چڑھنا ہے، وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہے یا چڑھتا ہے، یعنی بہت مشکل اس کے لیے ہو جاتا ہے۔
ایک شخص بہت مشکل کام کر دیا جائے تو کیسا دل اس کا تنگ ہوتا ہے، ارے بہت مشکل ہے یہ چیز. اصلہ یتساعد ای کانما، جیسے کہ اس کو یہ تک مکلف کیا جا رہا ہے کہ وہ کام کرے جو اس کے بس کی نہیں ہے. ما لا یطیق مرہ بعدہ مرہ کما یتکلف من یرید الصعود الى السماء، جیسے آسمان پر چڑھنے کے لیے کسی کو کہہ دیا جائے. شبہ الکافر فی ثقل الایمان علیہ بمن یتکلف ما لا یطیقہ کالصعود السماء. کافر کی مشابہت بیان کی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر اتنا بھاری ہو جاتا ہے ایمان لانا اور ایمان کو قبول کرنا، جیسے کہ کوئی شخص کا آسمان کے اوپر چڑھنا تنگ اور دل کو تنگ کر دیتا ہے اور مشکل کر دیتا ہے. الشاہد من الآیت الکریم، اسی لیے آپ اس کے سامنے دلائل کو لاتے رہیں، اس کو بیان کرتے رہیں، وہ نہیں مانے گا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل کو کھول دے. الشاہد من الآیت الکریمہ، اس میں شاہد کیا ہے؟ ان فیہا اثبات الارادہ للہ سبحانہ وتعالی. پہلے والی 3 آیتوں میں مشیت کا ذکر ہے، اس میں ارادہ کا ذکر ہے. وانہا شاملۃ للہدایۃ والاضلال، اور اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے کسی کے لیے ہدایت کے لیے اور گمراہی کا. ای یرید الہدایہ و یرید الاضلال، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی کو ہدایت دینا، کسی کو گمراہ کرنا. غور کرو اب، کوناً وقدراً لحکمت بالغہ، کونی قدری طور پر. کونی قدری کیا ہے؟ اور اس کے پیچھے جو ہے وہ حکمت ہے، اس کو مارک کرو. کوناً قدراً لحکمت بالغہ، حکمت ہے اس کے پیچھے. اب ایک سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے نا. تو ایک گمراہ شخص اگر یہ کہے کہ میں اس لیے گمراہ ہوں کیونکہ میرے قسمت میں گمراہی تھی، اگر وہ یہ کہے کہ میری قسمت میں گمراہی تھی تبھی تو میں گمراہ ہوں، تو مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ میں نماز نہیں پڑھتا، مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا کیونکہ میری قسمت میں تھی کہ نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ سے دعا کرو کہ مجھے ہدایت دے دے، میں نماز پڑھنے لگوں گا. ایسا کہتا ہے وہ جیسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زبردستی روکا ہے. یہ عقیدہ جبریہ کا ہے، ایک فرقہ ہے اس کو کہتے ہیں جبریہ. وہ کہتا ہے ہم محض مجبور ہیں. ہم کیا ہیں؟ محض مجبور، کچھ نہیں ہم کر سکتے، بس ہر طرح سے ہم مجبور ہیں. یہ جبریہ کا عقیدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا کیسے ہم سمجھیں گے اس کو؟ پہلے اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ کا ارادہ 2 قسم کا ہے. کتنے قسم کا ہے؟ 2 قسم کا ہے. ارادہ کونیہ جو ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور ارادہ شرعیہ. نوٹ کرو اس کو، ارادہ 2 قسم کا ہے، ارادہ کونیہ. اور اس مسئلے کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. جو میں نے کچھ گمراہوں کی مثال دی نا کہ یہ اعتراض کرتے ہیں، اس مسئلے کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے. پہلا ارادہ کونیہ اور دوسرا ارادہ شرعیہ. ارادہ ویسے ہی مشیت کی طرح، مشیہ کونیہ بھی کہہ سکتے ہیں، مشیہ شرعیہ. شیخ آگے کہتے ہیں ارادہ کونیہ قدریہ وہذی مرادفۃ للمشیئہ. ٹھیک، ارادہ کونیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وہ ہوتا ہے، ہو کر رہتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند بھی کرے. ضروری نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پسند بھی کرے. اور یہ جاری ہوتا ہے اللہ کی حکمت سے. اللہ تعالیٰ حکمت سے، مثال کے طور پر کہیں زلزلہ آنا، ہزاروں لوگ دب کر مر جاتے ہیں، جس میں بچے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ہے نا، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بے قصور بھی ہوتے ہیں، گناہگار بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں.
اسی طرح سے مار کاٹ، ظلم ستم ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارادہ تو کیا ہے، یہ ارادہ کونیہ ہے، ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کیا ہے اپنی حکمت سے. اس کے پیچھے حکمت ہے، اللہ کی اس کے پیچھے حکمت ہے. اور دوسری قسم کی، اور یہ ہو کر رہتا ہے، اس میں زندگی موت ہے انسان کی، بیماری سے شفا یابی ہے، کفر، یہاں تک کہ کفر اور شرک بھی ہے. دوسری قسم کا ارادہ ہے ارادہ شرعیہ. اللہ تعالی پسند کرتا ہے اس کو. غور سے سننا اس بات کو، اللہ تعالی پسند کرتا ہے شرعیہ، شریعت میں جو چیز نازل کیا اللہ نے پسند کرتا ہے، یہ کرنا پسند کرتا ہے، اس سے رکنا پسند کرتا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ وہ مکلف شخص کرے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے. اس میں انسان کو اختیار ہے، لیکن کونیہ میں انسان کو اختیار نہیں ہے. کیا زندگی موت میں تمہارا اختیار ہے؟ کیا تم چاہتے تھے کہ ہم اسی گھر میں پیدا ہوں جس گھر میں تمہاری پیدائش ہوئی ہے؟ نہیں. کیا تمہاری زندگی کتنی ہوگی، تمہاری موت کب ہوگی، تمہارا رزق کتنا ہوگا، تمہارا صحت کیسی رہے گی، تمہارا قد کتنا ہوگا، ہائٹ کتنی ہوگی، تمہارے اختیار کے باہر ہے. یہ کیا ہے؟ ارادہ کونیہ. اور دوسری قسم ہے ارادہ شرعیہ. آپ کو اس وجہ سے عذاب نہیں ہوگا کہ آپ فقیر کیوں تھے، یا آپ مالدار کیوں تھے، کیا اس وجہ سے عذاب ہوگا؟ نہیں. اللہ نے یہ مقدر کیا ہے، اور یہ اللہ کا عادل ہے کہ اس پر یہ عذاب نہیں دیتا. آپ گورے کیوں ہیں یا آپ کالے کیوں ہیں، آپ خوبصورت کیوں ہیں، آپ بدصورت کیوں ہیں، اس پر عذاب ہوگا؟ اس پر عذاب نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، جس چیز میں آپ کو اختیار تھا اور آپ فرما برداری کر سکتے تھے، اور آپ نے نافرمانی کا راستہ چنا ہے، تو یہ آپ کا یہ بہانہ بنانا اور یہ خلط ملط کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بھی چاہت اور ارادہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مشیت اور ارادہ انسان کے اندر بھی دیا ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم، ہے نا؟ تم میں سے جو چاہے. اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا کہ تم میں سے جو چاہے وہ صحیح راستہ اختیار کرے، نیکی کا راستہ اختیار کرے، اور ہم کو مجبور کر دیا ہے. نہیں، اللہ نے ہمیں اس میں اختیار دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ تعالیٰ نے اس کو راستہ دکھایا ہے نیکی کا اور برائی کا، اور اس میں آپ کو اختیار ہے. ارادہ کونیہ میں آپ کا اختیار، ارادہ شرعیہ میں آپ کو اختیار ہے. اسی لیے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کو گناہ ہوگا، اور یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مجبور محض تھے، کیونکہ یہ مجبور محض کس چیز میں آدمی ہوتا ہے؟ کونیہ میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا جو آپ نے اختیار نہیں کیا، اور آپ نے چونکہ ان دونوں کو سمجھ نہیں سکے اور خلط ملط کر دیا، تو آپ نے جبریہ کا راستہ اختیار کر لیا. واضح ہے کہ نہیں ہے واضح؟ تو اگر کوئی کفر کرتا ہے تو یہ نہ کہے کہ میں نے کفر اس لیے کیا کیونکہ مجھے مجبور کر دیا گیا تھا. جبریہ کیا کہتے ہیں؟ ہم مجبور کر دیے گئے. تو جبریہ کا جواب کیا ہے؟ جبریہ کوئی ایسا ملے تمہارے سامنے تو اس کو جواب ایک دو، اپنے زبان سے نہیں، اپنے ہاتھ سے ایک تھپڑ لگاؤ اس کو زور سے. کہے گا کیوں تم نے تھپڑ مارا؟
تم اس سے اگر یہ کہو گے میں تو مجبور تھا تھپڑ مارنے پر، تم نے تو کہا کہ انسان محض مجبور ہے تو میں نے مار دیا تم کو ہے تو نہیں، اس پہ تم کو سزا ملے گی۔ تو دنیا میں جتنے بھی جبریہ ہیں وہ اپنے معاملے میں جبریہ نہیں رہتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر ان کو تھپڑ مارو گے تو کیا کہیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، تقدیر میں لکھا ہوا تھا تھپڑ مارنا اسی لیے ہم نے مارا؟ نہیں، یہ نہیں کہیں گے، کہیں کیوں مارا تم نے تھپڑ؟ واضح ہے۔ دوسرا گروہ جسٹ اس کا الٹا ہے، بالکل اپوزٹ، بالکل الٹا، اور وہ قدریہ۔ اس کا الٹا کیا ہے؟ قدریہ۔ قدریہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی تقدیر نہیں، انسان جیسے چل رہا ہے ویسے چل، کچھ لکھا اکھا ہوا نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ کفر ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ایک پتا ہے، جیسے پتا گرتا ہے، کوئی اس کا کدھر گرے گا کیا ہوگا، بس ہم جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، تمہاری مٹھی میں تمہاری قسمت ہے، the destiny is in your hand۔ سنا ہے کہ نہیں لوگوں کو بولتے ہوئے؟ ہاں، اور چکن سوپ فار دا انسنکیبل سول لکھتے ہیں لوگ، اور اس میں بہت ساری چیز یہ لکھتے ہیں، اس طرح کی بھی عبارت ملتی ہے کہ تمہاری جو قسمت تمہارے ہاتھ میں، تم اپنے سے اپنی قسمت لکھتے ہو، نعوذ باللہ، تقدیر کا انکار ہے یہ، ہے کہ نہیں ایسے لوگ؟ اسی لیے یو کین ون جیسی کتابیں، تو میجورٹی جو کفار ہیں یا بہت سارے جو لوگ ہیں، میں صرف کفار کو نہیں کہہ سکتا لیکن بہت سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ بہت ساری چیز میں وہ قادر نہیں ہیں، ہر چیز وہ چاہ کر نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی نے اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث، اہل الاثر، ان کو صحیح راستہ، یہ کیا کرتے ہیں، یہ دونوں جو ایکسٹریم ہے ان کے بیچ میں ہم کہتے ہیں کہ انسان کی مشیت اور ارادہ بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ بھی ہے۔ اللہ کی مشیت اور ارادہ غالب ہے، اور انسان مشیت اور ارادہ سے وہی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور چاہنے کا بارے میں نے بتا دیا آپ کو کہ چاہنے کا معنی ضروری نہیں کہ وہ پسند بھی کرتا ہو۔ واضح ہے؟ سمجھ گئے آپ لوگ؟ کیا قدریہ؟ قدریہ قدریہ سمجھتے ہیں، وہ اسی لیے وہ تو کہتے ہیں کہ کچھ تقدیر پہلے سے، سب چیز ایسے ہی چل رہی ہے، آ رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے عمل خود بناتے ہیں، ہم اسی لیے وہ جو ہے، اسی لیے تقدیر پر ایمان بہت اہم ہے، آئے گی اس کتاب میں انشاءاللہ۔ تقدیر پر ایمان سے کیا سمجھتے ہو میرے بھائیو؟ اگر ایمان، ارکان ایمان کو غور کرو، اس پر ایمان رکھو صحیح طور پر، اس کے ثمرات، اس کے جو فوائد ہو نظر آئیں گے، اور تمہاری زندگی جو ہے وہ بالکل یعنی سعادت والی زندگی ہوگی۔ ایمان، اسی لیے ایمان جو ہے نا وہ سعادت مندی کے لیے بہت ضروری ہے، نہیں تو دل ایسا تنگ ہوتا جائے گا کہ انسان اس تنگی کی وجہ سے، جس کا ایمان صحیح نہیں، اس کا دل تنگ ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ ارادت کونیہ قدریہ، وهذه مرادفة للمشیئہ، ومن امثلتها قوله تعالی وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو ان چیزوں کا، یعنی امرنا مترفیہ، یہاں پر دیکھو امر کا لفظ ہے، جو فسق و فجور کرنے لگتے ہیں، نافرمانی کے کام کرنے لگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، فدمرناہم تدمیرا۔ وقولہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا۔ وقولہ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، جو آیت گزری ہے۔ دوسری قسم النوع الثانی ارادت دینیہ شرعیہ، تو پہلے ارادہ کیا ہے؟ ارادہ کونیہ قدریہ، ارادہ کونیہ قدریہ۔
اور دوسرا ارادہ دینیہ شرعیہ، دینی ارادہ، ٹھیک ہے، جیسے ایمان لانا، نیکی کے کام کرنا. اس کی مثال میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے. لیکن تم بتاؤ کیا ہر شخص توبہ کرتا ہے؟ نہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم فی الدین من حرج ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی ہو کرے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں وہ پاک کرے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم کو پاک کرنا. سب سے بڑی پاکی اور طہارت کیا ہے؟ توحید ہے نا؟ اور پھر صلاح کے لیے وضو بھی طہارت ہے. وقولہ تعالی، اور اللہ کا فرمان انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والیوں، غور کرو اہل البیت ہے یہاں پر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والیوں کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تم کو خوب پاک کر دے. اہل بیت میں یہ جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں یا نساء النبی سے شروع ہو رہی آیتیں، اے نبی کی بیویاں، اے نبی کی بیویوں. اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں شامل ہیں، جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں. روافض اور ان کے ہم نوالے جو ہیں، ہم پیالے جی، ایک قسم کے جو ان کے ساتھ، وہ اہل بیت سے نکال دیتے ہیں ان کو، اور صرف بعض اہل بیت کو لیتے ہیں، جیسے روافض شیعہ کہتے ہیں، علی، حسن، حسین، فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اور پھر ان کی ذریت. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیا ہیں؟ اہل بیت میں سے ہیں. ٹھیک ہے. الفرق بین الارادتین، دونوں ارادہ میں فرق کیا ہے؟ الارادہ الکونیہ قد یحبها اللہ ویرضاها، ارادہ کونیہ کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے. وقد لا يحبه اللہ، ارادہ کونیہ کو اللہ تعالیٰ پسند کر سکتا ہے، نہیں بھی پسند کر سکتا. داہنے ہاتھ سے پانی پیے، بارک اللہ فیک. ارادہ کونیہ کو اللہ تعالیٰ پسند کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی پسند کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند کرے. وقد لا يحبها ولا يرضاها والارادۃ الشرعیہ لا بد ان يحبها ويرضاها، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ارادہ شرعیہ، تو ارادہ کونیہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند بھی کر سکتا ہے اور نہ بھی پسند کر سکتا ہے، اور ارادہ شرعیہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا نافرمانی کو چاہا؟ ہاں چاہا تو، لیکن اسے پسند نہیں کرتا ہے شرعن. کونن چاہا لیکن شرعن پسند نہیں کرتا. اور ارادہ کونیہ جو ہے، دوسرا فرق یہ ہے کہ والارادۃ الکونیہ مقصودۃ لغیرہا، اصل میں ارادہ کونیہ جو ہے وہ کسی اور مقصد ہے اس کے پیچھے، جیسے ابلیس کا پیدا ہونا یا بہت سارے شر کا پیدا ہونا، کیونکہ اس کے ذریعے بسبب ذلک المجاہدہ والتوبہ والاستغفار، انسان جب اس کو ارتکاب کرتا ہے تو توبہ استغفار بھی کرتا ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کو توبہ پسند ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو توبہ پسند ہے. بلکہ حدیث میں کہ لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو، اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دے گا، صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، اور ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا، ایسے لوگوں کو لائے گا جو گناہ بھی کریں گے اور توبہ بھی کریں گے. اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم گناہ کریں، نہیں، گناہ ہو جائے تو توبہ کرو، یہ معنی. یہ نہیں کہ آدمی ارادہ کرے گناہ کرنے کا کہ چلو گناہ کرتے ہیں پھر تو نہیں، کیونکہ گناہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. لیکن گناہ ہو جائے نفس کی کمزوری کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے،
تو توبہ اور استغفار کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، توبہ کو. کیونکہ اس کے پیچھے جو شر ہے اس کے پیچھے کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جیسے توبہ، استغفار. تو اصل مقصود یہ گناہ نہیں ہے، اس کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک اور یہ حکمت ہے اس میں. تیسرا، اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے اطاعت کے کام کو. فَاللَّهُ أَرَادَ الطَّاعَةَ كَوْنًا وَشَرْعًا وَأَحْبَهَ وَرَضِيَهَا. کوناً اور شرعاً اطاعت کو پسند کرتا ہے. تیسرا فرق، الارادۃ الکونیہ لا بد من وقوعها، ارادہ کونیہ ہو کر رہتا ہے. والارادۃ الشرعیہ لا يلزم وقوعها فقد تقع وقد لا تقع. ارادہ شرعیہ ضروری نہیں کہ وہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. انسان اس کو کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا ہے، یا ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. تنبیہ، شیخ کہتے ہیں تجتمع الارادتان الکونیہ والشرعیہ فی حق المخلص المطیع. یہ جو دونوں ارادہ ہے، کونی اور شرعی، یہ اس شخص کے اندر جمع ہو جاتا ہے جو مخلص اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ کونی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو چاہا، ہر چیز کو تو پیدا کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، چاہا اس کو، اور شرعی طور پر بھی اس چیز کو پسند کرتا ہے. لیکن جو نافرمان ہے اس کی نافرمانی یہ صرف ارادہ کونیہ سے، نہ کہ کم کرو بیٹا، کم آدھا کر دو، نہ کہ شرعیہ سے. دوسری تنبیہ یہ ہے، شیخ کہتے ہیں من لم یثبت الارادتین، غور سے سننا، جو ارادہ میں فرق نہیں کرتا، نہیں سمجھ سکتا ہے، اس کو سمجھا ہے جو اس نے نہیں سمجھا ہے، وَيَفْرَقْ بَيْنَهُمَا فَقَدْ ضَلَّ، اور اس میں فرق نہیں کر سکتا، وہ گمراہ ہو گیا. کالجبریہ والقدریہ، جیسے جبریہ اور قدریہ یہ دو فرقے ہیں. فالجبریہ اثبت الارادہ الکونیہ فقط، جبریہ نے ارادہ کونیہ کو صرف اس بات کیا کہ بس ہر چیز کو ارادہ کونیہ سمجھتے ہیں. تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ کہے گا کہ ہم تو اس لیے نہیں پڑھا کیونکہ اللہ نے ہمیں مجبور کیا. جیسے ہم کیا کہتے ہیں، کس چیز میں کہتے ہیں، ارادہ کونیہ میں کہتے ہیں نا کہ یہ تو مجبور محض تھا انسان کی، اس کی موت ہو گئی یا اس بیمار ہو گیا یا یہ چیز ہونے والی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا مثال کے طور پر، یہ ہونے والی تھی، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، ہے نا. اسی چیز کو وہ کس چیز پر رکھتے ہیں، جو ارادہ شرعیہ کی چیزیں ہیں اس پر. کہتے ہیں نماز اس لیے نہیں پڑھیں کیونکہ ہم محض مجبور تھے. آپ محض مجبور نہیں تھے اس میں، ٹھیک ہے. والقدریہ، اور قدریہ نے کیا کیا، قدریہ اثبت الارادۃ الشرعیہ فقط، قدریہ نے ہر چیز میں یہی سمجھا کہ ہمارا اختیار ہے. تو یاد رکھو، میں نے شروع کے درس میں بتایا تھا العقیدۃ الواسطیہ کے اہل بدعت کی ایک پہچان کہ بعض آیات یا بعض نصوص کو لیتے ہیں، بعض کو چھوڑ دیتے ہیں. قدریہ نے بعض آیتوں کو لے لیا، اس پر اپنا عقیدہ بیان کیا، اور بعض آیتوں کو چھوڑ دیا جو اس میں جو اللہ سبحانہ وتعالی کی مشیت اور ارادہ شرعیہ سے جس کا تعلق تھا. اور دوسری طرف قدریہ نے ان آیتوں کو لے لیا جس کا تعلق ارادہ شرعیہ سے تھا، اور کونیہ والی آیتوں کو چھوڑ دیا. سمجھ گئے؟ وَأَهْلُ السُّنَّةِ أَثْبَتُوا الْإِرَادَتَيْنِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا، اہل سنت دونوں میں فرق کرتے ہیں اور اس بات کرتے ہیں دونوں قسم کے ارادہ. تو ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہو جانا یا گر کر کے اس کا پاؤں ٹوٹ جانا، یہ غلطی سے اگر گر گیا، سلپ کر گیا، یہ وہ ملامت کے لائق نہیں رہتا، ہے نا. لیکن وہیں پر یہ ہوا کہ نہیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. لیکن اس کا مسجد نہ جانا، یا اس کا بے نمازی ہونا، یا اس کا ایمان نہ لانا، یہ قابل ملامت ہے کہ نہیں؟ قابل ملامت ہے. فرق سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ واضح ہے؟ چلیں بس یہیں تک رکتے ہیں. کوئی ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کسی کا کہ اللہ نے جب تقدیر لکھ دیا ہے تو شر اور خیر سب چیز تو لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ کب لکھایا یہ شر اور خیر؟ ہماری پیدائش کے 50,000 سال پہلے، آسمان اور زمین کے تخلیق کے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے لکھ دیا. تو جو قدریہ ہیں، نہیں جبریہ ہیں، وہ کہتے ہیں تقدیر میں تو لکھا ہوا تھا نا میرے، ہم تو پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت، لکھا ہوا تھا کہ نہیں؟ تم سے وہ جواب نکلوائے گا ہاں لکھا ہوا تھا. جب لکھا ہوا تھا
تو مجھے کیوں ملامت کرنا جبکہ میں تھا ہی نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، کیا جواب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے جانتا تھا، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، جو بعد میں ہونے والی چیز تھی اس کو بھی جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کون کیا کام کرے گا، وہ لکھا گیا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس لکھنے پر تم کو مجبور کیا ہے۔ واضح ہے؟ آج تمہارا یہاں پر ایسے بیٹھا ہونا یا ایسے بیٹھا ہونا یہ بھی لکھا ہوا تھا، ہاں؟ اسی لیے تقدیر کے مراتب ہیں، سب سے پہلے علم ہے، اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اپنے علم سے۔ اس کے بعد دوسرا ہے الکتابہ، اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا اور سب چیز لکھا گیا۔ اس کے بعد ہے مشیت، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اور آخر میں الخلق، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ یہیں پر رکتے ہیں، واللہ تعالی اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔